السلام علیکم. ہم نماز کا ترجمہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں نماز جب ہم قائم کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اور بیسیکلی اس ساری ایکسرسائز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور اس بات میں ہم اس کی گہرائی میں اتر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس جو ہے وہ پیدا کریں. ہم حضوری کا احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ کے پاس حاضر ہوئے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے شروع میں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک وہ اس کا ترجمہ دیکھا تھا، اور الحمد شریف اور مختلف صورتیں 8 صورتیں ہم کر چکے ہیں، اور اب یہ نماز ہم کر رہے ہیں. تو نماز میں اب یہ جو رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کھڑے ہونے کی، اور اس کے بعد جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کی تسبیح، یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. سبحان کا ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں. سبحان کا مطلب پاک. جب سبحانک اللہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت سبحان کو میں نے کافی ایکسپلین کیا تھا کہ مخلوق جو ہے وہ 2 چیزوں میں پابند ہے. جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کے دو رخ ہوتے ہیں تسبیح کے. ایک تو یہ کہ تسبیح جو ہے وہ ڈوری کی پابندی یعنی کہ مخلوق پابند ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی بالا تر ہے، پابند نہیں ہے. دوسری جو مخلوق کی وہ ہے مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، مخلوق تکرار یعنی بار بار ہوتی ہے. جیسے ہم پابند ہیں، ابھی کھانا کھایا پھر بھوک لگ گئی، پھر کھانا کھایا پھر بھوک لگ گئی، سو گئے اٹھ گئے، خوش ہو گئے پریشان ہو گئے. ہم تکرار، ایک صبح ہوتی ہے پھر ہماری شام ہو جاتی ہے، کبھی ہم تھک جاتے ہیں، کبھی ہم تندرست ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی توانائی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان تغیرات سے یا اس تکرار سے، چیزوں کا بار بار آنا، خیالات کا بار بار آنا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بالا تر ہے. نئی سچویشن میں داخل ہوتے رہنا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس تکرار سے یا تغیر سے بھی اللہ تعالیٰ بالا تر ہے. اب آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں ایک تسبیح میں ہوتی ہیں. مطلب تسبیح پابند ہوتی ہے، کوئی دانہ ڈوری سے باہر نہیں جا سکتا. تسبیح میں تکرار ہوتی ہے، 1 2 3 4، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، تکرار ہے. اور تسبیح میں تغیر ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو پھیر رہے ہیں، تسبیح کو ہلا رہے ہیں، ایک دانہ پھر دوسرا دانہ پھر تیسرا دانہ. تغیر بھی ہے، تکرار بھی ہے، چینج ہے. اللہ تعالیٰ میں چینج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریپیٹ نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو مخلوق میں یہ ساری باتیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں سے بالا تر ہے. تو یہ بالا تر ہونا جو ہے وہ سبحان، یعنی ہم لکھتے ہیں پاک. کیا آپ کس چیز سے پاک؟ وہ مخلوق والی جو یہ صفات ہیں ان سے پاک ہے. سبحان ربی، رب. اور جب ہم پڑھ رہے تھے ایک سورت، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جیسے کتاب ہے تو کتابی میری کتاب، تو ربی میرا رب، یہ چھوٹی یہ لگانے سے میرا ہو گیا. پاک میرا رب العظیم. عظیم کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی سے آیا ہے. اب یہ ال آ گیا تو العظیم یعنی کہ سب سے بڑا، یا ساری عظمتیں، جیسے الحمدللہ ساری تعریفیں، تو العظیم سب عظمتوں والا یا تمام عظمتوں والا. تمام عظمتوں
والا. سبحان ربی العظیم. اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے کہ پاک رب میرا تمام اعلی بلندی، تمام بلندیوں والا یا تمام بڑائیوں والا. یہ تمام کیوں آیا؟ کیونکہ یہ ال لگا ہوا ہے. ال یہ شروع میں اور کافی دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر ال شروع میں آ جائے تو کسی چیز کی بڑی شکل بیان کی جاتی ہے. تو العظیم، عظیم تو بڑا ہو گیا. العظیم جو بہت ہی بڑا ہے، جس کے اندر ساری بڑائیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، جس کے اندر ساری عظمتیں آ جاتی ہیں. اب یہ سمع سماعت کہتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو یہ سمع اصل لفظ ہے، تو اس کو میم کے نیچے زیر ڈال دی، سمع کی جگہ سمع کر دیا. تو یہاں پہ انگلش والے ہیز کا اضافہ ہو گیا. یعنی سماعت کہتے ہیں لسن کرنا، تو ہیز لسنڈ، ہیز لسنڈ، سن لی ہے یا سن چکا ہے. سمع سن چکا ہے. اللہ کس کو سن چکا ہے؟ لمن، لی کا مطلب واسطے یا لیے. من کا مطلب جو، کون کو بھی من کہا جاتا ہے. سن لیا ہے اللہ نے اس کو جو حمدہ. یہاں پہ بھی جیسے سمع اسی طرح حمدہ، بیچ والے لفظ میم کے زیر ہے. تو حمدہ has praised. حمد کہتے ہیں پریز کرنے کو. تو حمد کی، ہو اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو سن چکا ہے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے. اس کا باب ہمارا ترجمہ یہی ہوگا کہ سن لیا اللہ نے اس بندے کو جس بندے نے اللہ کی، بلکہ اللہ نہیں، میں لکھوں گا دوبارہ کیونکہ اللہ ایک ہی دفعہ ہے، اس کی یعنی اللہ کی حمد کی. اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد کی. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا، رب کا ترجمہ رب. نا کا مطلب ہمارا. لام زبر لا، لیے واسطے. کاف زبر کا جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے تھے تو یہ کاف زبر کا جو اینڈ پہ آتا ہے اس کا مطلب ہے تیرا، تیرا، تیری. الحمد، الحمد تمام تعریف. اس کا ہمارا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ہمارے رب، واسطے تیرے
حمد و ثنا. اے ہمارے رب واسطے تیرے تمام حمد و ثنا. تو رکوع میں ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ عظیم رب جو کہ میرا رب ہے. میرا رب عظیم ہے اور پاک ہے. پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, کیونکہ ابھی ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. تو ہم جب کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سن لیا اللہ نے. ہم نے جو رکوع میں گئے تھے تو سن لیا اللہ نے جب ہم نے اس کی حمد کی تھی. تو ربنا لک الحمد. اور پھر ہم جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد, اے اللہ تیرے ہی واسطے ساری حمد ہے. اور پھر سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, کہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ان چیزوں سے پاک ہے جو مخلوق کی پابندیاں ہیں, مخلوق کی مجبوریاں ہیں, مخلوق میں تغیر ہے, چینجز آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان چینجز سے, ان مجبوریوں سے, ان پابندیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو پاک ہے رب الاعلی. صرف اعلیٰ نہیں ہے, الاعلی. الاعلی یعنی کہ تمام بلندیاں, تمام بڑائیاں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ میرا اللہ, یہاں پہ بھی ربی ہے. ربی صرف رب نہیں ہے, ربی میرا رب. تو ہم اللہ سے 1 to 1 بات کر رہے ہیں, یہ رکوع میں بھی سجدے میں بھی. تو یہ غور و فکر کی بات ہے کہ آپ نماز میں, جب نماز میں قائم ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اتصال قائم ہو. صلاۃ اسی لیے کہتے ہیں اتصال قائم ہو اللہ تعالیٰ سے. تو جتنا اتصال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کی صلاۃ اچھی ہوگی, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی, اور آپ خود اپنے اندر چینجز محسوس کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے جو اتحیات بیٹھتے ہیں تو اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں, اپنے نوٹس میں لکھیں. باقی پھر اگلی ویڈیو میں. شکریہ.